رسول اللہ کا اپنے گھر والوں سے تعلق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ مسلمانوں کے لیے عظیم مینارہ ہدایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے، اللہ پاک کی رضا و خوشنودی کا سبب ہے۔ آج ہم مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی زندگی سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعداد و طوار کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھا، تابعین تک پہنچایا، پھر تابعین نے اس عظیم امانت کو تبع تابعین تک پہنچایا، پھر باقاعدہ کتابوں میں ان تمام چیزوں کو محفوظ کر دیا گیا اور الحمدللہ یہ عظیم نعمت ہم لوگوں تک پہنچی۔ لیکن جو زمانہ رسالت مآب سے دوری بڑھتی جا رہی ہے، ہم مسلمانوں کی بے عملی بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ اسلام جس نے انسانیت کو رشتوں کا تقدس و اہمیت سکھایا، جس نے اپنے ماننے والوں کو اس بات کی تعلیم دی کہ رشتے خواہ نسبی ہوں یا سہری کس طرح نبھائے جاتے ہیں، اسلام جس کی تعلیمات میں سے یہ بھی ہے جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ اسلام جس کی تعلیمات میں سے یہ بھی ہے تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی خاندان والوں کی مدد کرنے والا، ان سے ظلم کو دور کرنے والا ہے جب تک کہ وہ گناہ نہ کرے۔ آج اسی اسلام کے ماننے والے افراد کی اکثریت اپنے خانگی معاملات کی وجہ سے پریشان ہے۔ گھر گھر جھگڑے ہیں، بے سکونی ہے، تو تکار ہے۔ العیاذ باللہ اس کی بنیادی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حوالے سے جو واضح تعلیمات ہیں انہیں یکسر فراموش کر دینا ہے۔ اس مضمون میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض ان معمولات کو ذکر کرتے ہیں جن کا ہمارے عنوان سے گہرا تعلق ہے۔ ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم کردار و اخلاق کی ضیاء پاشیوں سے اللہ پاک ہمیں بھی روشن و منور فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی ازواج اور اولاد سے محبت۔ اپنی ازواج اور اولاد سے محبت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم سنت ہے۔ گھر میں کاموں میں اہل خانہ کی مدد کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم عادت مبارکہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں کاموں میں بھی بنفس نفیس شرکت فرمایا کرتے تھے۔ اپنے بہت سے کام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات و خدام سے کرانے کے بجائے از خود کر لیا کرتے تھے۔ چنانچہ قطب سیر میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مبارک نال شریف کو خود گانٹھ لیا کرتے تھے، بکری کا دودھ دو لیا کرتے تھے وغیرہ۔ محترم قائرین کرام، آدمی کے حقیقی اخلاق کا اندازہ اس کی خانگی زندگی میں اختیار کردہ روش سے ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ معاشرے میں ایسے نظر آتے ہیں جو غیروں کے سامنے تو حسن اخلاق اور عاجزی کا پیکر دکھائی دیتے ہیں، لیکن گھر میں داخل ہوتے ہی وہ بپھرے ہوئے شیر کے مثل ہو جاتے ہیں۔ ایسے شخص کے گھر میں داخل ہوتے ہی گھر کے افراد اسے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں جناب کی غیظ و غضب کی بجلیاں ہم پر نہ گر جائیں، بالخصوص اگر آدمی شادی شدہ ہو اور کام وغیرہ کی تھکن سے چور ہو، یا دن میں کوئی بھی ناخوشگوار معاملہ اس کے ساتھ رونما ہوا ہو۔ سارا نزلہ بالآخر بیوی پر گرتا ہے۔ آدمی کا شفاف کردار، بہترین اخلاق کس طرح معلوم ہوتا ہے؟ اس کا ایک ذریعہ اس حدیث پاک میں مذکور ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں اچھے وہ لوگ ہیں جو عورتوں سے اچھی طرح پیش آئیں، اور میں تم سب سے زیادہ اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ اس حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدمی کے حسن اخلاق کے حامل ہونے کا گویا ایک میزان بنا دیا ہے۔ اگر کسی شخص کے اخلاق و عادات کو جاننا ہے تو اس حوالے سے دیکھ لیا جائے کہ اس کا اپنے اہل خانہ کے ساتھ کیا رویہ ہے۔ اگر وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہے، اسے بیجا اذیت اور تکلیف دینے والا نہیں ہے، دینی معاملات میں اس کی معاونت کرنے والا ہے، تو یقینی طور پر وہ ایک اچھا با اخلاق با کردار مسلمان ہے۔ مسلمان شوہر کی خاصیت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان مرد مسلمان عورت کو مبغوض نہیں رکھ سکتا۔ اگر اس عورت کی ایک عادت بری معلوم ہوگی تو دوسری پسند ہوگی۔ وضاحت: اس حدیث میں مسلمان شوہر کو تعلیم ہے کہ اسے اپنی بیوی کی تمام عادتیں خراب نہیں لگیں گی،
اگر کچھ بری عادات عورت میں ہوں گی تو بہت سی اچھی عادات بھی اس میں ہوں گی۔ بس جب عورت میں اچھی بری ہر قسم کی باتیں ہوں تو پھر مرد کو یہ نہ چاہیے کہ خراب عادات ہی کو دیکھتا رہے، بلکہ بری عادات سے چشم پوشی کرے اور اچھی عادات کی طرف نظر کرے۔ لیکن آج مسلمان شوہر کا بالعموم مزاج ہی کچھ اور بن گیا ہے۔ نہایت سلیقہ مند، خوبصورت، نیک وفاشوار عورت نکاح میں ہو، کوئی مستقل بری عادت تو بہت دور کی بات ہے۔ اگر اتفاقاً کبھی نمک مرچی میں کمی بیشی ہو جائے تو یہی ایک معمولی غلطی اس کی تمام اچھائیوں پر غالب آ جاتی ہے۔ شوہر بیوی پر تشدد نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ زوجین کے تعلقات اس قسم کے ہیں کہ ہر ایک کو دوسرے کی حاجت پڑتی ہے، اور میاں بیوی کے باہم ایسے مراسم ہیں کہ دونوں میں سے ہر ایک کو دوسرے کی ضرورت رہتی ہے۔ ان میں کسی ایک کا دوسرے کو چھوڑنا بہت دشوار ہوتا ہے۔ جو مسلمان ان باتوں کا خیال رکھے گا وہ کبھی بھی اپنی بیوی کو مارنے کا ہرگز قصد نہیں کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اپنی عورت کو نہ مارے جیسے غلام کو مارتا ہے، پھر دوسرے وقت اس سے مجامت کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ سلوک۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں، میں بحالت حیض پیتی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہی برتن دے دیتی تو آپ اپنا منہ شریف میرے منہ والی جگہ پر رکھ کر پیتے، اور میں بحالت حیض ہڈی چوستی، پھر آپ کو دے دیتی تو آپ اپنا منہ شریف میرے منہ کی جگہ رکھتے۔ وضاحت: اس حدیث سے چند مسائل معلوم ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ اپنی بیوی کا جھوٹا کھانا پینا جائز بلکہ سنت سے ثابت ہے۔ فقہا جو مرد کو عورت کا جھوٹا کھانا منع کرتے ہیں وہاں اجنبی عورت مراد ہے۔ دوسرا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی نہایت سادہ اور بے تکلف تھی۔ امت کو بھی سادگی اختیار کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ہڈی چوسنا، گوشت چھڑانے کے لیے نہ ہوتا تھا، وہ تو پہلے چھوٹ چکا ہوتا تھا، بلکہ محبوبیت ظاہر فرمانے کے لیے ہوتا تھا۔ گھر والوں سے اپنے پیار و محبت کا اظہار کرنا ایک فطری تقاضا ہے۔ اگر انسان اپنے گھر والوں سے محبت کرتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے، ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اس بات کا لحاظ کرتا ہے، اگر گھر کا کوئی بھی فرد پریشانی یا مصیبت میں ہوتا ہے تو اس پریشانی مصیبت کو دور کرنے کے لیے تگ و دو کرتا ہے۔ لیکن بہت سے افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے گھر کے افراد سے محبت تو کرتے ہیں لیکن اس محبت کے اظہار کو ضروری نہیں سمجھتے۔ اس حوالے سے ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض فرامین اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل مبارک کو بیان کرتے ہیں۔ گھر والوں کا ہر مشکل میں ساتھ دینا۔ حضرت سیدنا سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے خاندان والوں کی مدد کرنے والا، ان سے ظلم کو دور کرنے والا، جب تک کہ وہ گناہ نہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے اہل خانہ سے محبت کا اظہار فرمانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل خانہ سے کس طرح سے محبت کا اظہار فرمایا کرتے تھے، ملاحظہ فرمائیے۔ حسنین کرمین سے محبت کا اظہار۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ حسن ابن علی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، الہی میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس سے محبت کر۔ وضاحت: اس حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا فرمائی ہے۔ اس حدیث پاک میں ہمارے لیے یہ تعلیم ہے کہ ہم بھی اپنے رشتہ داروں کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حسب توفیق دعا کیا کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، اہل بیت میں آپ کو زیادہ پیارا کون ہے؟ فرمایا، حسن اور حسین۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے تھے، میرے پاس میرے بچوں کو بلاؤ، پھر انہیں سونگھتے تھے اور اپنے سے لپٹاتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کا اظہار۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے، جب خاتون جنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی
تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر ان کا استقبال فرماتے اور اپنی جگہ پر انہیں بٹھاتے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے انہیں ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ وضاحت: محترم قارئین، ملاحظہ فرمائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح سے اپنی شہزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اپنی محبت پدری کا اظہار فرماتے تھے۔ آج ضرورت اسی امر کی ہے کہ باہمی رشتوں کی بنیاد محبت، ادب و احترام پر رکھی جائے، اور اس حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے رہنمائی کی جائے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ اور امام حسن و امام حسین سے فرمایا، جو تم سے لڑے میں ان سے لڑنے والا ہوں، اور جو تم سے صلح کرے میں ان سے صلح کرنے والا ہوں۔ وضاحت: اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ مذکورہ حدیث پاک میں حضرت علی اور حضرت فاطمہ اور امام حسن و امام حسین کی عظیم شان کا اظہار ہے، لیکن اس فرمان میں ہمارے لیے یہ تعلیم ہے کہ ہم نیکی اور بھلائی کے کاموں میں اپنے گھر والوں کو اپنے ساتھ اور مدد کی یقین دہانی کرائیں، اور اگر گھر کا کوئی بھی فرد کسی برائی کو ختم کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو ہم اس کی مکمل حمایت کا اسے یقین دلائیں۔ المختصر: ہمارے دل میں جو اپنے گھر والوں کے لیے محبت کا جذبہ ہے، شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے ہم اس جذبہ کا وقتاً فوقتاً اظہار کرتے رہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے، آمین۔